جس کالج میں بیٹی پڑھنے جاتی تھی اسی کالج میں اس کا باپ کنٹین لگاتا تھا۔ بیٹی کو بڑا دکھ لگتا تھا کہ میں یہاں پہ پڑھتی ہوں، کسی کو معلوم پڑ گیا کہ میرا باپ کنٹین لگاتا ہے، یہ میرا باپ ہے، مجھے کتنا دکھ لگے گا۔ اور بیٹی نے آخر ایک دن تنگ آ کے اپنے باپ سے کہہ دیا، ابو جی کہیں اور آپ کام کر لیں، آپ نے ضرور میرے یونیورسٹی میں میرے کالج میں کنٹین لگانی ہے۔ میری ساری دوستیں کتنی پڑھی لکھی ہیں اور امیر خاندان کی ہیں، اگر کسی کو معلوم پڑ گیا کہ جو میرا باپ ہے، جو کنٹین میں آدمی کیا کام کرتا ہے، یہ میرا باپ ہے، تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ باپ کہتا تیے پتر پریشان مت ہو، کسی کو معلوم نہیں پڑے گا۔ ایک دن وہ لڑکی سب دوستوں کے ساتھ کنٹین میں جاتی ہے، دوستیں زبردستی کنٹین میں رہ جاتی ہیں، ورنہ اس نے قسم ڈالی تھی میں کنٹین میں نہیں جاؤں گی۔ کنٹین میں جا کے آرڈر دیتی ہیں، وہ جی بیٹا کیا چاہیے، جی بیٹا کیا چاہیے، اور وہ جس کی اپنی بیٹی ہے نا، وہ دور ہو کے بیٹھ گئی، اس نے کچھ نہ مانگا۔ باپ کو تو پتا تھا جو اس کو اچھا لگتا ہے، اس کی فیوریٹ ڈش ہے، بنا کے دے دی، سب کو دے دی، سب نے کھائی ہے، وہ چلی گئی وہاں سے۔ اب لڑکی کو برا بھی لگتا ہے کہ سب میرے باپ سے چیزیں مانگتی ہیں، یہ چمچ گندی ہے، یہ اسپون گندا ہے، گلاس صاف نہیں ہے، ڈانٹتی بھی ہیں، برا بھی لگتا ہے، کرے تو کرے کیا۔ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، پڑھ لکھ کے اس قابل پہنچ گئی، اسکالرشپ پہ پڑھائی کی، یونیورسٹی میں پہنچ گئی۔ لیکن دکھ یہی تھا، ایک زندگی میں بڑے دکھ ہوتے ہیں، اس لڑکی کو ایک ہی دکھ تھا کہ میرا باپ یہاں پہ جو کام کرتا ہے میرے لیے شرمندگی کا باعث ہے، کاش میں کسی امیر گھر میں پیدا ہوتی، جس طرح باقی لڑکیاں آتی ہیں ان کے پاس گاڑی ہیں، بائک پہ آتی ہیں، آٹو رکشے پہ آتی ہیں، میں جناب اسکول کی جو کالج یونیورسٹی کی بس ہے اس پہ آتی ہوں، میں غریب ہوں نا۔ میاں بیوی نا یہ اپنی بیٹی کی باتیں سن کے نا اندر ہی اندر کوڑتے رہتے۔ اس کی بیوی کہتی اس کو بتا نہیں دیتے، اس کو بتاؤ تم ہے کیا چیز ہو، کہتا نہیں رہنے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان عطا۔ ہسپتال میں نا میاں بیوی آتے ہیں، وہ کیس ہوتا ہے ڈلیوری کا کیس ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کا بچہ جو ان سے نا الٹا ہے، اس کا آپریشن کرنا پڑے گا اور اتنا خرچہ آئے گا۔ ڈاکٹر میں اور جو مریض تھا نا ان لوگوں میں آپ کی گٹ مٹ ہوتی ہے، کچھ گپ شپ کے بعد ڈاکٹر آپریشن شروع کرتا ہے۔ آپریشن ہوتا ہے، آپریشن کے بعد بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے، 2 دن ہسپتال میں رہتے ہیں، تیسرے دن وہاں سے چھٹی ہوتی ہے۔ جو وہاں پہ وارڈ بوائے تھا نا، وہ جو وہاں پہ کلین وغیرہ کرتا تھا، وہ دیکھتا ہے بچی بڑی پیاری ہے، بڑی، تو اس نا بڑی لاٹیاں کرتا ہے اس ساتھ۔ تیسرے دن کیا دیکھتا ہے کہ شام کا وقت ہے اور وہ ڈسچارج ہو گئے ہیں، اور وہ بچی کو لے کے نہیں گئے، بچی کو شیشے والے روم میں رکھا ہوا ہے جار کے اندر۔ بڑا پریشان کہ بچی کو پتہ نہیں کچھ بیماری ہے، مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے بیٹی کو لے کے نہیں جا رہے۔ پر اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ ڈرامہ ہو رہا ہے کوئی۔ وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے کہ ایک نرس آتی ہے اور اس بچی کو وہاں سے اٹھاتی جار میں سے، اور باہر آتی ہے، باہر ایک گاڑی رکی ہوتی ہے، اس میں بیٹھتی ہے اور چل پڑتی ہے۔ یہ دیکھتا ہے حیران پریشان، آ کے چیک کرتا ہے وہی بچی ہے، وہ غائب ہے۔ نرس کیوں لے کے جا رہی ہے اس کو، کس سے پوچھ کے لے کے جا رہی ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ بائک سٹارٹ کرتا ہے، پیچھے لگ جاتا ہے ان کے، وہ جہاں بھی جائیں ان کے پیچھے پیچھے۔ اب جو گاڑی چلا رہا ہے نا آدمی، وہ نرس سے کہتا ہے ہمارا کوئی بندہ پیچھا کر رہا ہے، پتہ نہیں خیر ہو صحیح۔ نرس جب چیک کرتی ہے کہتی ہے تو وارڈ بوائے ہے جو وہاں پہ کلیننگ کرتا ہے وہاں پہ۔ اب نا بائک نا گلیوں میں ہوتی ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے اور سامنے آ کے بریک لگاتا ہے اس کے۔ جو ہی گاڑی رکتی ہے، وہ بندہ جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے وہ گاڑی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور اندر نرس رہ جاتی ہے، اکیلی نرس، اور نرس جگہ پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں، تو بچہ چوری کرتی ہے، جتنے بچے چوری ہوتے تو چوری کرتی ہے۔ کہتی ہے کچھ مت کرو، کسی کو نہیں بلاؤ، یہ بچہ میں چوری نہیں کیا۔ چوری نہیں ہے تو کہاں لے کے جا رہی ہو؟ یہ بچہ ان کے ماں باپ کی مرضی سے جا رہا ہے، تم لے کے کہاں جا رہی ہو؟ کہہ رہی ہو، وہ کہتی ہے بچہ لے کے جا رہی ہوں، جو کوٹھے والی طوائف ہے نا اس کے پاس لے کے جا رہی ہوں، یہ بیٹی اس کو دے دوں گی۔ کہتا ہے تم یہ پوری سٹوری بتاؤ نا، پولیس کو بلاؤں گا ابھی۔ وہ کہتی ہے یہ آدمی غریب تھے، ان کے پہلے بھی 3-4 بچیاں ہیں، تو ڈاکٹر جب پتا ہوتا ہے نا کہ جس کے گھر میں بیٹی ہے، پیٹ میں بیٹی ہے، تو ان سے ایک ڈاکٹر ملا ہوا ہے، عملہ سارا ملا ہوا ہے، تم اکیلے کو نہیں پتا۔ بس ڈاکٹر سے کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹی پیدا ہوگی تو تمہارے آپریشن میں اتنا ڈسکاؤنٹ کروں گا اور بیٹی چھوڑ جانا۔
ہم نے یہاں پہ ایک دارالمان کھولا ہوا ہے, وہاں بچیوں کو پڑھاتے بھی ہیں اور اچھا انسان بناتے ہیں, تمہارا خرچہ بھی نہیں ہوگا, تمہارا اس بیٹی سے کوئی لنک نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ غریب لوگ تھے, انہوں نے لکھ کے دے دیا, بچی آپ کو دی, آپ جو چاہے کریں. ان کو یہی بتایا تھا کہ بچی کو پڑھائیں گے لکھائیں گے. اب وہ بچی کو کہتا تم لوگ جھوٹ بولتے ہو اور یہاں پہ جا کے کوٹھے والے کو بیچ دیتے ہو. وہ کہتے ہیں میں اکیلی نہیں ہوں, پورا سٹاف ملا ہوا ہے, سب پیسے لیتے ہیں, چھوٹی بچی بڑی بچیاں, جو لڑکی گم ہو جاتی ہے ہسپتال میں آ کے وہ کوٹھے پہ جاتی ہے. اکثر سننے میں آتا ہے وہاں کسی مریض کے ساتھ لڑکی آتی ہے 8 سال کی, 10 سال کی, 6 سال کی, وہ بعد ملتی نہیں ہے. سارے کیمرے سٹاف کے بند کر دیے جاتے ہیں جب بچی کو اٹھانا ہوتا ہے تو, اور بچی کو کڈنیپ کر لیتے ہیں وہاں جا کے اور لا کے کوٹھے بیچتے ہیں. یہ ڈاکٹر اس کام میں شامل ہے. اس کو اتنا غصہ آیا کہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے, اتنا بڑا کام ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا. کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا اب تو میں پولیس کو کال کروں گا. وہ پولیس کو فون کرتا ہے, پولیس آ جاتی ہے, اس بچے کو تو لے جاتی ہے, اپنے حوالے کرتی ہے, اور جو پوچھتے ہیں باقی بچے کہاں ہیں, وہ بتاتی ہے فلانی ننی ہے, آنٹی ننی ہے کوئی, اس کے پاس ہے. لوگ پہنچتے ہیں وہاں پہ 15 بچیاں بچے بازیاب کراتے ہیں, بازیاب کراتے ہیں. پھر سب کے ماں باپ کو بلاتے ہیں. کچھ لوگ تو وہ اپنے بچوں کو سوچ چکے تھے مر گئے ہوں گے, کسی کی 8 سال کی بچی ہے, کسی کی 10 سال کی بچی ہے, وہاں سے وہ اغوا کر لیتے ہیں. اب اس بچی کے ماں باپ کو بلایا, ان کو بلایا کہ آپ لوگوں کو ذرا خیال نہیں ہے کہ آپ بچی ڈاکٹر کے حوالے کر رہے ہو, آگے یہ بچی بڑی ہو کے دھندے پہ لگے گی, جسم فروشی کے کام پہ لگے گی, اور آپ سے کیا کہا گیا تھا؟ وہ کہتا ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ بچے ہمارے دارالمان کھولا ہوا ہے, وہاں بچی پڑھے گی لکھے گی. پر ہم کیا کریں, ہم اتنے غریب تھے, ہم ڈاکٹر کی بات پہ یقین آ گیا, ہمیں پتہ ہوتا کبھی نہ دیتے. اب میاں بھی بچی لے کر ہاتھ میں پریشان ہیں, کریں تو کیا کریں, ہم تو گھر بتا چکے ہیں بچی مر گئی تھی. اب ہماری اس کی اور لڑکا کہتا ہے میری ماں اس کا جینا حرام کر دے گی, پہلے 3 بیٹیاں, چوتھی آ جائے گی. اب وہ اس پریشانی میں بیٹھے ہیں. یہ وارڈ بوائے کہتے ہیں آپ کو نہیں چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسے منہ لٹکا کے مت بیٹھو, بچی میں لے جاتا ہوں, میں اس کو پالوں گا پوسوں گا, میری شادی ہو چکی ہے, میری بیوی کو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. وہ اگلے کہتے ہیں تم نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا, تو بچی لے جا. وہ بچی لے جاتا ہے, گھر میں پالتا ہے بچی کو, بڑی ہوتی ہے, اس کو پڑھائی میں بڑی اچھی ہوتی ہے, اور ویسے بڑی پیاری ہوتی ہے. دکھنے میں ایسے لگتا نہیں ہے کہ بڑی ماڈرن تھی, کپڑے اس کو اچھے پہنائے تھے, اکلوتی بیٹی تھی. تو پڑھا لکھا کے اس کو اتنا اس قابل بنا دیا, آج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے. تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس کو بتاتے اپنی بیٹی کو کہ تو تھی کیا, آج ہمیں اگر تم نہ لے کے آتے تو دھندا کر رہی ہوتی, کہیں جسم فروشی کام پہ لگی ہوتی. اسے برا لگتا ہے, اس کا باپ کنٹین میں کام کرتا ہے, بتا دو رہا ہے اس کو. وہ کہتا ہے رہنے دو. ابھی 2-3 دن بعد گزرتے ہیں, یونیورسٹی میں نا پرنسپل سب بچوں سے کہتا ہے کہ اپنے اپنے والدین کو لے کے آنا, یہاں پہ ایک فنکشن ہے, وہاں پہ سب پیرنٹس آئیں گے, اور جو بچوں نے اچھا پرفارم کیا ہے ان کو ہم نا گفٹ دیں گے, سند دیں گے, گولڈ میڈل دیں گے, انعام دیں گے, جو پہلے بچے ہم فارغ ہو رہے ہیں. اب یہ بچی بڑی پریشان, اپنے باپ سے جا کے کہتی ہے ابو جی کچھ بھی ہو جائے آپ نے ہمارے یونیورسٹی میں نہیں آنا, کسی کو نہیں معلوم پڑنا چاہیے, ورنہ میں خودکشی کر لوں گی, میں مر جاؤں گی, میں یہ کر لوں گی, وہ کر لوں گی. آپ بس کوئی بہانہ منگا دینا, کہیں چلے گئے, بیمار ہو گئے, کسی کو کہہ دینا کوئی فوت ہو گیا, وہاں پہ چلے جانا. کسی کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے کہ میرا جو کنٹین میں آدمی کام کرتا میرا باپ ہے, ورنہ میری ایگو ہٹ ہو جائے گی. اب وہ میاں بھی بڑے پریشان, کریں تو کریں کیا. وہ کہتے بیٹا تم تسلی رکھو, فکر مت کرو, جیسا تم کہہ رہی ویسا ہی ہوگا. اور نا آخر دن آ جاتا ہے, جس دن جہاں پہ ایوارڈ ملنے ہیں, فنکشن ہونا ہے. لو جو ہی ایوارڈ کی تقریب ہوتی ہے تو بچی کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی. بچی دیکھ کے حیران پریشان, ہکا بکا, مہمان خصوصی اس کا باپ, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھے کپڑے پہنا پہنو کے جناب صاف ستھرا وہاں بیٹھا ہے. سب حیران پریشان, جو لوگ جانتے تھے یہ کنٹین میں ہوتا ہے. جو ہی جب تقریب ساری ختم ہوئی تو کہتے ہیں کہ آپ کو آج کے مہمان خصوصی ملاتے ہیں, اور یہ بہت بڑا آدمی ہے. اب سب لوگ حیران پریشان کی جو کنٹین میں روز دیکھتے ہیں, یہ کیسا بڑا آدمی ہے. وہ بتاتا ہے کہ اس نے آج سے 15-20 سال پہلے ایک اتنا بڑا کارنامہ کیا تھا کہ 15-20 بچوں کو ایک چنگل سے چھڑوایا تھا. یہ بہت بڑا ہیرو ہے, اس کا اخبار میں نام آیا تھا, اس کو گورنمنٹ میں
گورنمنٹ کی طرف سے ایوارڈ ملا تھا، اس کو سند ملی تھی، وہ اخبار کی کٹ اپ دکھاتا ہے، ایسے ایسے اس نے 7 بچیوں کو جو نا وہاں پہ بچیاں چھوٹی بچیوں کو بازیاب کرایا تھا، اور 8-7 جو بچیاں چھوٹی بڑی تھی نا ان کو بازیاب کرایا تھا، اور یہ اس کو بڑا انعام ملا تھا گورنمنٹ کی طرف سے۔ آپ کو جو سند مل رہی ہے نا، سمجھے کہ آپ کو کوئی بھی ہم MP لے آتے نا، اس کی بڑی ویلیو نہیں تھی، یہ آدمی بہت بڑا آدمی ہے، اور اسی کی بیٹی ہے جو اس یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہی ہے۔ اب وہ اس نے منع کیا ہوتا نام لینا، اور اس نے اپنی بیٹی کو اس قابل بنا دیا کہ پڑھ لکھ کے یونیورسٹی تک پہنچ گئی ہے۔ اب سب لوگ کلیپنگ کرتے ہیں، ویل ڈن ویل ڈن، اس کے نعرے لگتے ہیں، اور اس بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ میں اپنے باپ کو کتنا برا کہتی تھی، یہ تو میرا باپ بھی نہیں ہے، پھر مجھ کو پال پوس کے یہاں تک کر دیا۔ وہ خاموش، سب کو ایوارڈ ملتے ہیں، ایوارڈ دینے کے بعد وہ آدمی جو ہوتا ہے نا کینٹین والا، وہ اپنے گھر آتا ہے، بیٹی دروازہ کھولتی ہے، باپ کے پاؤں پڑ جاتی ہے، اپنے باپ سے کہتی ہے ابو مجھ کو معافی دے دو، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ نے میرے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ وہ کہتی ہے پر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی یہ سارا واقعہ وہاں تک کیسے پہنچ گیا پرنسپل سر تک۔ کہتا جب میں پریشان بیٹھا تھا نا تو پرنسپل صاحب گاڑی پہ جا رہے تھے اپنے، انہوں نے مجھ کو پریشان دیکھ کے نا گاڑی روکی، مجھ کو بلایا، کہتا ہے کیا ہاں کیا ہوا؟ کہتا ہے بس ایسے ہی پریشان بیٹھا ہوں۔ کہتا گاڑی میں بیٹھو۔ کہتا میں نے کنٹین بند کی، گاڑی میں ساتھ بیٹھ گیا، ساتھ چلتے رہے، پوچھا مسئلہ کیا ہے، میں نے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے مجھ کو گلے سے لگایا، مجھ کو گفٹ دیے، انعام دیے اور ہدیہ دیا۔ کہتا ہے میں تم کو جانتا ہوں، میں تم کو اس لیے یہاں پہ رکھا ہوا تھا، اور تم فکر مت کرو۔ اب وہ ساری سٹوری سننے کے بعد مجھے کنٹین پہ والے کو انہوں نے وہاں پہ اسٹیج پہ بلا لیا ایز اے مہمان خصوصی، تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں۔ بیٹی کہتی ہے ابو جی مجھے معاف کر دیں، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اب میں فخر سے کہوں گی کہ جو کنٹین والا میرا باپ ہے۔ اب یوں ہی کنٹین والا کنٹین پہ آتا، سب بچیاں کنٹین لیتی اور اس سے بڑے ادب سے احترام سے بات کرتی، اور جو باقی بچیاں تھیں جن کو بازیاب کرایا تھا سب کو بلایا گیا، سب کو بتایا گیا یہ بندہ ہے وہ جنہوں نے تمہاری عزت بچائی تھی تم کو، ورنہ آج تم پتہ نہیں کس حال میں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کس حال میں بیٹھا ہے، اس لیے ہر بندے کی عزت احترام آپ پہ فرض ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا، آپ کو اچھا لگا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، گروپ میں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔